السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 7 جمادی الاولیٰ، دن جمعہ ہے اور انگریزی تاریخ 2 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے احرام پہنے ہوئے تصاویر وائرل۔ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کے احرام پہنے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی ہیں۔ ان تصاویر میں شاہ رخ خان کو احرام پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ رخ خان نے کووڈ ماسک بھی لگایا ہوا ہے۔ البتہ اس حوالے سے خود شاہ رخ خان کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلو ٹک کے حامل ایک سعودی صحافی سعود حافظ نے شاہ رخ خان کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ واضح ہے کہ 2 ہفتے قبل شاہ رخ خان سعودی عرب پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ہدایت کار راج کمار ہیرانی کی نئی فلم ڈنکی کی مختلف مقامات پر عکس بندی کی تھی۔ سعودی عرب میں اپنی فلم کی شوٹنگ کے تعلق سے خبر دیتے ہوئے شاہ رخ خان نے ایک ویڈیو پیغام سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے سعودی عرب میں فلم کی شوٹنگ کو شاندار تجربہ قرار دیتے ہوئے سعودی وزارت حکومت اور وزارت ثقافت کا شکریہ ادا کیا تھا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اسلامی و شرعی تعلیمات سے قطع نظر کئی معاشی و سماجی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور سعودی معاشرے کو ایک ایسے لبرل اسلام کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو امریکہ، یورپ اور گناہ پسند لوگوں کی خوشنودی کی کسوٹی پر کھرا اتر سکے۔ حضور پاک کی پاک بیویوں کی توہین کرنے کا جرم ثابت، مجرم کو 2 بار سزائے موت۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر میں ملوث ملزم کو توہین رسالت کا جرم ثابت ہونے پر دفعہ 295C کے تحت 2 مرتبہ سزائے موت، جبکہ توہین مذہب کا جرم ثابت ہونے پر دفعہ 295A کے تحت 10 سال قید اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بیویوں کی توہین کرنے کا جرم ثابت ہونے پر دفعہ 298A کے تحت 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس کے علاوہ توہین رسالت کے مرتکب اس ملزم کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت 5 سال قید اور انسداد سائبر کرائم ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت بھی 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے توہین رسالت کے مرتکب اس مجرم کو مذکورہ تمام دفعات کے تحت جرمانے کی بھی سزا سنائی ہے۔ مجرم کو مجموعی طور پر 23 سال قید اور 16 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ استغاثہ اس ملزم کے خلاف بغیر کسی شک و شبے کے مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ لوئر دیر کی تحصیل آدین زئی سے تعلق رکھنے والے توہین رسالت کے مرتکب اس مجرم نے 20 فروری 2021 کو واٹس ایپ گروپ الحاد بمقابلہ اسلام میں توہین رسالت، توہین امہات المؤمنین اور توہین مذہب پر مبنی بدترین پوسٹ شیئر کی تھی۔ فلسطینیوں کی آزاد ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ ہم 2 ریاستی حل کے تحت مظلوم فلسطینیوں کی آزاد ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق چینی دفتر خارجہ کے ترجمان زاؤ لیچیان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چین فلسطینیوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتا ہے، جبکہ ہم عالمی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ 2 ریاستی حل پر غیر متزلزل عمل کرے۔ اس سے قبل چینی صدر شی جن پنگ نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا پیغام جاری کیا تھا، جو فلسطینی عوام کے جائز قومی حقوق کی بحالی کے منصفانہ مقصد کے لیے چین کی مضبوط حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکن چین کے ترجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ کے دوران کہا کہ صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں اشارہ دیا تھا کہ مسئلہ فلسطین مشرق وسطیٰ کے مسائل کا بنیادی حصہ ہے، جس کا تعلق علاقائی امن و استحکام سے ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے 2 ریاستی تصفیہ پر غیر متزلزل عمل کرنا ہوگا۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کو بین الاقوامی ایجنڈے میں سر فہرست رکھنا چاہیے اور فلسطینی عوام کی آزاد ریاست کے لیے مدد کرنی چاہیے۔
حالیہ پرتشدد مظاہرے دشمنوں کی چال ہیں، مقصد اسلامی نظام کا خاتمہ ہے۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ ایران کے اندر حالیہ پرتشدد مظاہرے دشمنوں کی چال اور سازش ہیں، جس کا مقصد ایران کی تقسیم، اسلامی نظام کا خاتمہ اور فرقہ وارانہ جنگ کا آغاز ہے۔ کوئٹہ میں اتحاد امت اور اسلامی یکجہتی کا فروغ کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے محمد علی حسینی کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتوں نے ایرانی عورتوں کو ایران کے موجودہ اسلامی نظام کے خلاف عورت زندگی آزادی کے پرفریب نعروں کے ذریعے ورغلانے اور قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایرانی سفیر نے مزید کہا کہ امریکہ ایران میں مظاہرین کو ہر طرح کی حمایت کے علاوہ اسلحہ وغیرہ بھی فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایرانی حکام کی بصیرت اور مدبرانہ سوچ سے ایران میں تمام مغربی لبرل اقدار کو اپنی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایران میں ہنگامہ آرائی اور سیکیورٹی اہلکار کو ہلاک کرنے پر 15 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملزمان نے تحصیل کرج میں حملہ کر کے سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد کیا تھا۔ شمالی ایران کے البرز ڈسٹرکٹ کی انقلابی عدالت کے چیف جسٹس نے ان 15 ملزمان کو سزا سنائی۔ چیف جسٹس کے مطابق تشدد کے باعث سیکیورٹی اہلکار روح اللہ اجیمان کی موت واقع ہوئی تھی۔ ظہر کی نماز کے دوران مدرسے میں دھماکہ، 16 افراد جاں بحق۔ افغانستان کے شہر ایبک میں قائم ایک مدرسے میں دھماکے کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے سمنگان میں واقع شہر ایبک کے ایک مدرسے میں اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ مقامی اسپتال میں فرائض انجام دینے والے طبی عملے کے مطابق اب تک 16 افراد جاں بحق جبکہ 24 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور عام افراد ہیں۔ دھماکے کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کی طالبان حکومت نے وائس آف امریکہ سمیت دیگر چینلز پر شکایات موصول ہونے کی وجہ سے پابندی عائد کر دی۔ وائس آف امریکہ کی خبر کے مطابق طالبان حکومت نے وائس آف امریکہ، امریکہ کا ریڈیو آزادی اور ریڈیو فری یورپ کی نشریات پر پابندی لگائی ہے۔ ان امریکی نشریاتی اداروں پر پابندی کی وجہ بتاتے ہوئے طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں پریس قوانین موجود ہیں اور جو نیٹ ورک بھی ان قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرے گا اس سے افغانستان میں رپورٹنگ اور نشریات کا حق واپس لے لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وائس آف امریکہ اور امریکہ کے ریڈیو آزادی ان قوانین کی پابندی کرنے اور پیشہ ورانہ انداز میں نشریات چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان سے مدد مل رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کو افغانستان سے مدد مل رہی ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے بلوچستان کے علاقے بلیلی میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ذمہ داری TTP نے قبول کی، جس پر ان خدشات نے جنم لیا ہے کہ کہیں دہشت گردی پھر سے سر نہ اٹھا لے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں TTP کی کارروائیاں پورے خطے کے لیے خطرناک ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ TTP کو افغانستان سے مدد ملنا وہاں کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری جانب PTI رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی دہشت گردی کی بنیادی وجہ ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فواد چودھری نے لکھا کہ دہشت گردی کی بنیادی وجہ اسلام آباد میں سنجیدہ حکومت نہ ہونا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ معیشت کی طرح گورننس بھی تباہ ہو چکی ہے، افغان پالیسی تباہ حال ہے اور انسداد دہشت گردی پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ ہمیں 2018 کے بعد جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں انہیں کھو نہ دیں۔ اسلام قبول کرنے والے امریکی شہری کی پاکستانی شہریت کے لیے درخواست۔ پشاور میں مقیم ایک امریکی شہری نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ اس نے پاکستانی خاتون سے شادی کر کے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے اسے پاکستانی شہریت دی جائے۔ شہریت کی درخواست امریکی شہری اور ان کی اہلیہ کی جانب سے سیف اللہ محب کاکا خیل ایڈووکیٹ نے دائر کی۔ ایڈووکیٹ سیف اللہ نے اردو نیوز کو بتایا کہ امریکی شہری نے سال 2020 میں پاکستانی خاتون سے شادی کی
کی تھی، جن کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میاں بیوی کچھ عرصہ کراچی میں رہنے کے بعد اب پشاور منتقل ہو چکے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ امریکی شہری اسلام قبول کر چکا ہے اور اس نے پاکستانی شہری سے شادی کی ہے۔ امریکی شہری کا نام اور شناخت سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ عدالت میں دائر درخواست کے مطابق امریکی پاکستانی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ حج اور عمرے کے فرائض ادا کر سکے، کیونکہ اس کے پاسپورٹ پر مذہب عیسائیت درج ہے۔ ایڈوکیٹ سیف اللہ محب کاکا خیل کا کہنا تھا کہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے مطابق پاکستانی شہری سے شادی کرنے والے ہر شخص کو نادرہ حکام شہریت یا پاکستان اوریجن کارڈ جاری کرنے کے پابند ہیں۔ دہشت گرد تنظیم داعش کا سربراہ ہلاک، ترجمان کی تصدیق۔ عالمی دہشت گرد تنظیم داعش نے سربراہ ابو حسن الہاشمی کی مسلح کارروائی کے دوران ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق داعش کے ترجمان نے ابو الحسن کی ہلاکت اور ابو الحسین القریشی کے داعش کا نیا سربراہ منتخب ہونے کی تصدیق کی۔ ترجمان نے اپنے آڈیو پیغام میں نئے سربراہ کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا، تاہم اتنا کہا کہ نئے سربراہ سابق عسکریت پسند ہیں۔ ترجمان نے تمام داعشی وفاداروں سے اپنے چوتھے سربراہ سے تجدید عہد کرنے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عراق میں موجود داعش کو 2017 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ شام سے 2 برس قبل ہی داعش کا خاتمہ ہوا ہے۔ تاہم اب بھی دونوں ممالک میں داعش کے سلیپر سیل موجود ہیں جو دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ دہشت گرد گروپ داعش نے رواں برس افغانستان، ایران اور اسرائیل میں بھی دہشت گردانہ حملے کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ خیال رہے کہ رواں سال فروری میں داعش کا دوسرا سربراہ ابو ابراہیم القریشی ادلب میں امریکی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ہوا تھا، جبکہ اکتوبر 2019 میں پہلا سربراہ ابو بکر البغدادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ رونالڈو کا $207 ملین میں سعودی کلب کے ساتھ معاہدہ۔ پرتگال کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی عرب کے النصر فٹ بال کلب کے ساتھ $207 ملین میں معاہدہ کر لیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو نے رواں ماہ مانچسٹر یونائیٹڈ سے علیحدگی کے بعد سعودی عرب کے النصر فٹ بال کلب کے ساتھ $207 ملین سالانہ کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو نے النصر کلب کے ساتھ 2.5 سال کے معاہدے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 سال کی عمر تک فٹ بال کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب پرتگال کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو کا یہ آخری ورلڈ کپ قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ہم جنس پرستوں کی شدت پسند حامی ٹیم جرمنی کے لیے ایک دل دہلا دینے والا خاتمہ اس وقت ہوا جب وہ گروپ مرحلے میں ہی فیفا ورلڈ کپ 2022 سے باہر ہو گئی۔ واضح ہے کہ سال 2018 میں بھی روس میں ہونے والے فیفا عالمی کپ میں جرمنی ایسی ہی قسمت سے دوچار ہوئی تھی اور اب لگاتار دوسری مرتبہ گروپ مرحلے میں ہی ٹیم جرمنی کا عالمی کپ کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ جرمنی نے اپنے آخری گروپ میچ میں کوسٹاریکا کے خلاف 4-2 سے سنسنی خیز جیت درج کی، لیکن گروپ ای میں مایوس کن تیسرے نمبر پر رہتے ہوئے مزید آگے بڑھنا اس کے لیے کافی ثابت نہیں ہوا۔